آج تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 تک تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران اس جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ کل کی تراویح کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والو، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہٹ دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہ اپنے کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گی، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑھت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا مقصد ہی اصل یہ ہوتا تھا اسلام قبول کرنے کا کہ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ کچھ دنوں رہیں اور اس کے بعد پھر نکل کر اسلام کو بدنام کریں کہ اگر اسلام اچھا مذہب ہوتا تو ہم اسے کیوں چھوڑتے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ ہم اس پر رہ کر اس پر عمل کریں، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے باہر نکل گئے۔ یہ شروع سے ہی ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تھا۔ یہ اسی نیت کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے اور کچھ دنوں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اس کے بعد پھر وہ باہر آ جاتے تھے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے
کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی جب ہم ارادہ کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو محبوب ترین مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں اس معاملے میں، اس کا بہترین علاج جو ہے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ نے کیسے مال کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں کتنے دانے ہوں؟ 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 700۔ گویا ہم نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا اور اللہ نے اس کو بڑھا چڑھا کر کتنا بنا دیا؟ 700۔ ابھی یہیں پر قید نہیں لگائی، آگے دیکھیے۔ اللہ ہر بال میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے لیے اب یہاں پر ہمارا اخلاص اور ہماری نیت کام کرتی ہے۔ ہم جتنے اخلاص اور اچھی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ 700 سے بھی کئی گنا بڑھا کر اس کو ہمارے لیے ہمارے کھاتے میں جمع کر دیں گے، اور اس وقت یہ ہمارے کام آئے گا جب ہمیں نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہیں ہماری کمیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک کمی کو ان آیتوں میں اجاگر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، خرچ کرتے وقت ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ہم لوگ بہت کبھی کبھی گھٹیا درجے کا کام کر جاتے ہیں۔ اس غریب کو دینے کے بعد جب کبھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم تانا دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے۔ ایک کمی اور جو انسان کی ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اجاگر کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم دے تو دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ یار جب ہوتا ہے منہ اٹھائے چلے آتے ہو، کیا یہاں پر مطلب کوئی ایسا ادارہ تو ہم نے کھول نہیں رکھا ہے جہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہو مال۔ تو ایسی باتیں کہہ دینا نہ دینے سے بہتر ہے، بلکہ نرمی سے اس کو منع کر دیا جائے، الا یہ کہ دے کر آپ اس طرح کی بات کہیں اور اس کا دل دکھائیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے بڑا سخی کہیں، مالدار کہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ عجیب عجیب طریقے استعمال کرتے ہیں، کھڑے رکھتے ہیں غریبوں کو اپنے گھروں کے سامنے گھنٹوں بھر، لائن لگائے رہو، لائن سیدھی کرواتے ہیں، ٹیڑھی کرواتے ہیں اور اس فوٹو کھنچواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے علاج کیا ہے اور فرمایا
اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ یعنی جیسے ایک چٹان ہو، اس پر اگر مٹی جمی ہے کچھ، اس پر اگر ہریالی اگ بھی جائے تو جب تیز کی بارش ہوگی تو وہ مٹی بھی بہہ جائے گی اور وہ ہریالی بھی بہہ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم مال دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے تو ہمارا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عین اس وقت پہ ہمیں کچھ بھی اس کا اجر نہیں ملے گا جب ہمیں سخت ضرورت ہوگی نیکیوں کی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آدمی اچھی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھرپور اجر دیں گے، کہیں کسی طرح سے بھی وہ نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کیا بہترین مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کی ترجمانی ہے، اتنا دھیان رکھنا۔ فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں۔ ایک منظر کشی کی ہے، بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ ایک بہترین باغ ہو انگور کا اور کھجور کا، اور طرح کے پھل بھی اس میں لگے ہوئے ہوں، اور انسان جو ہے بڑھاپے کی عمر کو آ پہنچا ہو، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، وہ بچے بھی کمزور ہوں۔ ایسے موقع پر کوئی یہ پسند کرے گا کہ ایک آگ سے بھرا ہوا گولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ جیسے ایک بوڑھا شخص اس عمر میں اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بچے چھوٹے ہوں، وہ خود بھی کمزور ہو اور اتنا شاندار باغ اس کا جو ہے آگ کے حوالے ہو جائے۔ ایسے جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے وہاں کی کمزوری کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا، صرف نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہماری نیکیاں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر ضائع ہو جائیں اور ہمیں وہاں کوئی فائدہ نہ ہو تو بتائیے کتنے خسارے میں انسان چلا جائے گا۔ تو جیسے ایک بوڑھا شخص نہیں برداشت کر سکتا ایسے موقع پر کہ اس کا باغ آگ کے حوالے ہو جائے، ایسے ہمیں بھی اپنی نیکیوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ آخرت میں کام آ سکیں۔ ہم نیکیاں کرتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ وہ آخرت میں ہمارے کام آئیں، اللہ تبارک تعالی ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان نیکیوں کو کرنے کے بعد اپنے عمل سے اپنے کرتوتوں سے ان نیکیوں کو ضائع کر دیا تو پھر تو بڑے خسارے میں ہم چلے جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور ایک بیماری کا علاج کیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، محنت مشقت کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے جو کچھ ہم نے کمایا ہے، یا کھیتی باڑی کر کے اگر ہم نے کچھ کمایا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ چوتھے پارے کی آیت بالکل واضح طور پر ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو جو آپ کو محبوب ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے 600 درختوں کا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اعلان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو پسندیدہ مال خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا علاج یہاں پہ کرتا ہے۔ فرمایا، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے۔ اللہ کے راستے میں ایسی خراب چیزیں خرچ کیا کرو گے کہ اگر کوئی ویسی خراب چیزیں تمہیں دے تو نفرت کے مارے
تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، نفرت کے مارے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو اگر کوئی تمہیں دے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ایسی گھٹیا چیز جو ہے کسی کو ہدیہ تحفہ یا اللہ کے راستے میں نہ دیں، سب کچھ ہدیہ تحفہ یا اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں سب اللہ کی رضا کے لیے ہی تو خرچ کرتے ہیں نا، تو ایسی گھٹیا چیز نہ دیں کسی کو کہ اگر وہ کوئی تمہیں دے تو تمہیں وہ پسند نہ آئے۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دینے لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے نا بڑی گھٹیا ہو جاتی ہے۔ دکان میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ وہ ذرا کچھ کپڑے جو ہے غریبوں میں بانٹنا ہے، وہ کپڑے دے دو۔ دکاندار بھی وہ کونے سے اٹھاتا ہے اور لا کے تھان رکھ دیتا ہے کہ جتنا لینا ہے لے لو، یہ بانٹنے کے لیے ہی میں لے کر آیا تھا۔ دکاندار کیا بولتا ہے؟ یہ بانٹنے والوں کے لیے ہی میں لے کر آیا تھا، یہ لیجیے اس میں سے۔ تو ایسا کام نہ کریں، وہ کام کریں جو آپ خود پسند کرتے ہوں، کہ اگر آپ کو کوئی دے تو آپ کیسی چیز پسند کریں گے۔ ہمیشہ یہ اصول اپنائیں کہ جو خود استعمال کریں وہی دوسروں کو دیں، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ جو معیار آپ کا ہو اپنے لیے وہی معیار آپ رکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، ان کا یہیں اتر شیو میں کارخانہ ہے، وہ جو پانی کا ٹینکر یا گیس کا ٹینکر یا آئل وغیرہ کا ٹینکر ہوتا ہے وہ بناتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے یہ اصول اپنا رکھا ہے کہ جو چاول، جو دال، جس طرح کا تیل، جس طرح کے مسالے وہ اپنے گھر کے لیے لے کر جاتے ہیں، اسی طرح کا تیل، اسی طرح کا چاول، اسی طرح کے مسالے وہ اپنے کارخانے کے کاریگروں کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ یعنی سامان ان کا سب ایک ہی جگہ سے خریدا جاتا ہے، جو ان کے گھر میں پکتا ہے وہی ان کے کاریگروں کے لیے وہ اپنے کارخانے میں پکواتے ہیں۔ اور اس کی برکت یہ ہے، بہت قریب سے ان کو جانتا ہوں، کبھی ان کے ہاں کام کے کمی کی شکایت نہیں رہتی ہے۔ 8-8 10-10 گاڑیاں ان کے کارخانے میں کھڑی رہتی ہیں ایسے لائن سے، اور میں کبھی کبھی ان سے ملتا ہوں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس فون آتا ہے اور وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی ابھی مت بھیجو، یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں پر اس طرح سے نوازتے ہیں۔ پھر تو ہمیں جو ہے نا اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علاج کیا ہمارا یہاں پر، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ اور یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی تو ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر یہ کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہا جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد بھی ہم بخیلی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنی نیتوں میں کھوٹ رکھ رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ پھر کیسے وہ صدقہ اور خیرات ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آگے فرمایا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ کار۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کا ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، پھر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ جنگ احد میں ہوا یوں کہ ٹھیک جنگ بدر کے ٹھیک 1 سال کے بعد 3000 کا لشکر لے کر مشرکین مکہ نے پھر مدینے پر چڑھائی کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے ہوا
کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اگر فوج افراد کم ہو اور فوج مد مقابل زیادہ ہو تو جنگی اصول یہ ہے کہ پھر اپنی جگہ پر رہ کر مقابلہ کیا جائے، مقابلے کے لیے باہر نہ نکلا جائے۔ بہرحال بات یہ طے ہوئی مشورے میں کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے، جسے احد کے میدان میں۔ ٹھیک میدان جنگ سے عبداللہ ابن ابی نے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ میدان سے واپس آ گیا۔ اب 3000 کے مقابلے میں تعداد بچی 700۔ کچھ لوگوں کا دل یہیں پر تھوڑا چھوٹا ہو گیا، دل شکستہ ہو گئے کہ مد مقابل 3000، ہماری تعداد 700۔ بہرحال میدان جنگ سجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر، ایک پہاڑ کی گھاٹی پر 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ایک صحابی کو جو ہے ان کا امیر بنایا، اور انہیں یہ نصیحت کی کہ چاہے ہماری تکہ بوٹی ہو جائے، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، لیکن جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے، یعنی جب تک آپ سے یہ کہہ نہ دیا جائے کہ اب آپ وہاں سے آ جائیں، تب تک آپ کو اس گھاٹی سے ہٹنا نہیں ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مشرکین مکہ بھاگ کھڑے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر۔ اب مسلمان جو ہے ان کا چھوٹا ہوا سامان، مال غنیمت جسے کہتے ہیں، اس کو سمیٹنا شروع کیا۔ یہاں جو 50 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، ان میں اب آپس میں یہ اختلاف ہو گیا کہ بھائی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ لیکن جو ان کے امیر تھے انہوں نے بار بار اس بات کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے۔ بہرحال لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کچھ لوگ وہاں جمع رہے، 5-7 لوگ بچے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پورے پہاڑ کا چکر کاٹ کر پیچھے سے آ کر اسی درے پر سے حملہ کر دیا اپنے دستے کو لے کر، اور جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ تمہاری تعداد کم تھی یا تم کمزور تھے یا تمہارے پاس ہتھیار کم تھے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے حکم عدولی کی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تم نے جو ہے نا اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا۔ تو اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنے کی اتنی بڑی سزا ملی کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب ہم اپنے دن اور رات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں؟ اندازہ لگائیں ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک حکم کو توڑنے پر 70 لوگ شہید ہو گئے۔ جنگ فتح جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک کوہرام سمجھ گیا مدینے کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رنج پر رنج دیے، تکلیف پر تکلیف دی ایک حکم کو توڑنے پر۔ جائزہ لیں ہم اپنا کہ ہم دن اور رات میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جیسے شیطان نے مس کرنا، چھونا، رگڑنا، چھو کر باولا کر دیا ہو۔ جو سود خور ہوتا ہے نا، وہ باولے کی طرح سے، پاگلوں کی طرح سے ہر دم اس کو پیسے کی ہی ہوس لگی رہتی ہے۔ وہ اتنا سخت دل ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرد گھر کا وینٹیلیٹر پہ بھی ہو نا، تب بھی اس کو رحم نہیں آتا، وہ اپنا سود وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ رحم نام کی چیز ہی اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، وہ باولا رہتا ہے پیسے کے پیچھے، بس ہائے پیسہ ہائے پیسہ۔ یہ سود خور کی مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے،
تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے حکم اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارے سوا لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ اگر ہم میں سے کسی نے سود پر پیسہ دے رکھا ہے تو وہ اللہ کے واسطے اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھ لے، اپنا اصل سرمایہ لے لے، اور جو سود کی رقم چڑھی ہوئی ہے اسے چھوڑ دے، اپنا اصل سرمایہ لینے کا وہ حقدار ہے۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کے متعلق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی سے 10 کلو کھجور لی ادھار بدلے کے طور پر، تو اب 2 مہینے کے بعد اگر آپ اس سے 11 کلو کھجور واپس لے رہے ہیں تو 1 کلو کھجور یہ سود ہوئی۔ ہاں برابر سرابر جائز ہے، 10 کلو دیا تھا ضرورت کے لیے، 10 کلو لے لو، جائز ہے یہ۔ اضافہ کر کے جو بھی لیا جائے گا وہ سود کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کا لین دین کرنے والے پر، اور اس کے گواہ پر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصہ کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پس ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ تھوڑا سا اور بچا ہوا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، کل کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ اسے بھی لایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔